کا موضوع ہے تظاہر و فسق، آشکارا گناہ انجام دینا۔ ایک مرتبہ انسان مخفیانہ گناہ انجام دیتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، گناہ کرتا ہے اپنے گھر میں چھپ کے گناہ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہے کہ انسان میں جرأت پیدا ہو جاتی ہے خداوند متعال کے مقابل گناہ کرنے کی، وہ پھر کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو شرعی مسائل اس کے بارے میں کچھ احکامات ہیں، وہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں۔ جب بھی شرعی احکام ہے اس میں یہ کیا واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ تو شرعی نقطۂ نظر سے تظاہر و فسق اور علنی گناہ، دوسروں کے سامنے کھلم کھلا گناہ انجام دینا حرام ہے، اگرچہ خود گناہ بھی حرام ہے۔ یہ ایک اور حرام ہے، ایک تو گناہ حرام ہے، دوسرا یہ کہ آپ کسی کے سامنے انجام دیتے ایک اور حرام ہے۔ گناہ کو آشکار کرنا خود ایک حرام ہے، گناہ ہے۔ جیسے قمار، جوا کھلم کھلا کھیلتے ہیں، شراب خواری، علنی شراب پیتے ہیں، بوتل لے کے گھومتے ہیں پھرتے ہیں۔ اسی طرح بدحجابی کھلم کھلا، ایک تو گھر میں مثلا مخفیانہ ہے، گھر میں بے حجاب ہے، صرف گھر تک محدود ہے، کبھی کہ باہر بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتی خواتین، بدحجابی ہے۔ تو یہ ایک اور حرام ہے، یعنی وہ حرام پھر شدید ہوتا جاتا ہے۔ تو آپ پوچھیں گے کہ بھئی یہ تو ویسے بھی گناہ کرنا حرام ہے، تو ادھر حرام نہ، یہ حرام ایک اور حرام ہے۔ یہ تظاہر حرام ہے، گناہ بھی حرام ہے، اب اس نے تظاہر کیا، آشکار کیا، یہ ایک اور حرام ہے۔ اگر عمدن ایسا کیا تو یہ حرام در حرام، اور اگر جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے ایسے کیا، یا مخصوص نشستوں میں اگر ایسا کیا، اگر تظاہر حساب نہ ہو جائے تو پھر حرام نہیں ہے۔ یہ جو کہا حرام نہیں ہے، یعنی یہ جو اس نے تظاہر کیا یہ نادانی میں کیا تو یہ گناہ نہیں، اصل گناہ تو گناہ ہے۔ یہ جو دوسرا گناہ تھا تظاہر، اب یہ نہیں ہے چونکہ اس میں تظاہر نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کو چھوٹا سمجھنا اور گناہ انجام دینے پر خوشحال ہونا، اور گناہ کو آشکارا کرنا، یہ تین چیزیں گناہ کے مضاعف ہونے کا سبب ہے۔ مضاعف یعنی ڈبل۔ ایک تو گناہ کیا، یہ گناہ ہے، یہ جس قدر گناہ کیا اسی حساب سے گناہ ہے۔ پھر السلام علیکم، اس گناہ کو چھوٹا سمجھا بھی تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی کوئی گناہ ہے، تو یہ ایک اور گناہ انجام دیا اس نے۔ تو وہ جو گناہ پہلے کیا، اب یہ جو اس کو چھوٹا سمجھا تو یہ گناہ ڈبل ہو گیا، مضاعف ہوا، شدید ہو چکا یہ گناہ اب۔ اسی طرح ایک تو گناہ کیا، دوسرا خوشحال بھی ہے، مخصوصاً شادیوں میں یہ گناہ ہے۔ ایک تو گناہ کرتے ہیں، ناچ گانے ہیں، اور اس کے بعد خوشحالی بھی ہے، بہت اچھا کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اسی طرح گناہ کیا اور پھر اس کے آشکار بھی کیا۔ آشکار کرنے میں یہ کہ کبھی آپ خود گناہ کو آشکار کرتے ہیں سامنے لا کے، کبھی ایک گناہ کرنے کے بعد بتاتے ہیں سب کو کہ میں نے تو یہ گناہ انجام دیا، سر جی میں نے قتل کیا ہے، سر جی میں نے یہ کیا ہے، سر جی وہ اپنے آپ کو۔ تو یہ تظاہر یہ ایک قسم کا تظاہر ہے، تو گناہ شدید ہو جاتا ہے۔ چوری کی، پھر سب کو بتاتے ہیں میں چوری۔ لہذا یہ دوسرا مسئلہ، گناہ کو چھوٹا سمجھنا اور گناہ کرنے کے بعد خوشحال ہونا، اور گناہ کو ظاہر کرنا، آشکار کرنا، یہ تینوں چیزیں سبب بنتی ہیں کہ اصل گناہ مضاعف ہو جائیں، ڈبل ہو جائیں، گناہ دگنا ہو جائیں۔ تیسرا مسئلہ، جو شخص گناہ میں تظاہر کرتا ہے،
علنی انجام دیتا ہے، گناہ کو ظاہر کرتا ہے، اسی مسئلے میں اس کی کوئی حرمت نہیں ہوتی. اب آپ حرمت کے قائل نہ ہو جائیں، یعنی یہ جو اس کا عمل ہے یہ آپ بتا سکتے ہیں دوسروں کا بھی، یہ غیبت نہیں ہے. ایک شخص کھلم کھلا مثلا ریش تراشی مثلا کھلم کھلا انجام دیتا ہے، ظاہر وہ چھپا تو نہیں سکتے. اگر کسی نے چھپا لیا تو آپ کو بتانے کا حق نہیں ہے کہ اس کی داڑھی نہیں ہے، لیکن وہ کھلم کھلا ہے. تو مثلا اکثر تو خیر اسے گناہ سمجھتے نہیں، تو اس سلسلے میں آپ غیبت نہیں ہے. آپ کہیں گے وہ ریش تراشی کرتا ہے مثلا کلین شیپ، اس سلسلے میں اس کی حرمت نہیں ہے. قمار جوا کھیلتا ہے، عام سر عام جب جوا کھیلتا ہے، اب اسی مسئلے کو آپ بیان کر سکتے ہو. اب یہ غیبت نہیں ہے کہ وہ شخص جواری ہے، جوا کھیلتا ہے. جی نہ حرمت نہیں ہے، اب وہ حرام نہیں ہے. جب اس نے خود علنی کر دیا، اب اگر آپ بیان کریں گے جہاں پہ بیان کرنا ہے، مثلا چاہیے مثلا کوئی مفسدہ نہ ہو، ایسے ہی آپ مثلا دوستوں کو بھی بیان کر سکتے ہو یہ شخص مثلا جوا کھیلتا ہے، لیکن چونکہ علنی کھیلتا ہے لہذا حرمت نہیں ہے. میں یہ سے عرض کر رہا ہوں حرمت نہیں ہے یہ چیز، یعنی اب اس گناہ کو آپ بیان کریں گے تب بھی حرام نہیں ہے. صرف اسی بارے میں، صرف اسی کو، نہ کہ باقی گناہ کو، صرف اسی گناہ کو جس میں یہ خود جسے یہ خود علنی انجام دیتا ہے. لہذا جسے اس گناہ کا پتہ نہ ہو آپ اسے بھی بتا سکتے ہو. بتانا اس وجہ سے بھی کہ اب یہ کھلم کھلا معاشرے میں فساد پھیلا رہا ہے، اب آپ اسے آگاہ کر رہے ہیں وہ یہ شخص جوا کھیلتا ہے، تو اب اس کی حرمت اسی مسئلے میں ختم ہو جائے گی. اب یہ حرمت نہیں ہے اس کے پاس، اب اس کے لیے جو حرام نہیں اور حرمت نہیں ہے. چوتھا مسئلہ، سب پر واجب ہے کہ ایسے افراد کے مقابلے میں امر معروف نہی از منکر لسانی انجام دے. سب پر واجب ہے، واجب بھی انہی شرائط کے ساتھ جو پہلے عرض کیا امر معروف نہی از منکر کے بارے میں. جو آپ کو اگر موقع ملے کہ آپ ایسے مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کام آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، حرام ہے، کبھی دوستی کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی رشتہ داری کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی مثلا بلا واسطہ بیان کر سکتے ہیں. مثلا آپ اگر خطیب ہیں تو وہ آپ نے دیکھا کہ یہ شخص مثلا آیا ہوا ہے مجلس میں، تو آپ نام لیے بغیر کہ بھائی اس طرح کا جوا کھیلنا مثلا حرام ہے، شرعاً نہیں کھیلنا چاہیے، اس طرح سے بھی امر معروف کر سکتے ہیں. لہٰذا سب پہ واجب ہے کہ اس بارے میں ڈسکس کریں، بتا دیں معاشرے میں، البتہ انہی شرائط کے ساتھ جو پہلے عرض کیا کہ احتمال تاثیر ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب پہ واجب ہے، امر معروف ہے لسانی نہی از منکر لسانی انجام دیں. اور اب ذمہ دار افراد جو گورنمنٹ کی طرف سے ذمہ دار ہیں ان پر جو ہے واجب ہے کہ ایسے افراد کا مقابلہ کریں. جوئے کی دکانیں بند کر دیں، شراب کی دکانیں بند کر دیں، شراب کی سپلائی بند کر دیں، ہیروئن کی سپلائی بند کر دیں ان کے ساتھ. لہذا یہ ہے یہ چوتھا مسئلہ. پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ عقد ذمہ کی صحت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ اہل ذمہ تو معلوم ہے، ماشاءاللہ اہل ذمہ جو کافر مسلمان حسنتم کفار اگر مسلمانوں کی حکومت میں، مسلمانوں کی سرزمین پہ ان کی حکومت میں زندگی بسر کرنا چاہیں تو ایک عقد ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے. بھئی ایک شرط یہ ہے کہ آپ چونکہ وہ ان کے پاس گناہ نہیں ہے، شراب گناہ نہیں، آپ کھلم کھلا گناہ نہیں کرو گے کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز جائز نہیں ہے. مثلا ابھی اسلامی جمہوریہ میں جو ہیں وہ جو ان کے خواتین ہیں مثلا ان پہ حجاب اس وجہ سے پابندی، اہل ذمہ ہونے کے عنوان سے پابندی ہے. چونکہ آپ اہل ذمہ ہو اسلامی قوانین کے مطابق آپ بے حجاب کھلم کھلا باہر نہیں، آپ اپنے خاندان میں رہیں کیونکہ آپ کے یہاں حجاب واجب نہیں ہے، لیکن باہر آپ یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ اہل ذمہ ہے. اسی لیے شراب آپ گھر میں پئیں، باہر تظاہر بگناہ حرام ہے.
شرعی قوانین کے مطابق اہل ذمہ بھی، کفار بھی، حتیٰ کفار بھی جو ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ معاشرے میں کھلم کھلا یہ کام نہ کریں. اور محمد وآل محمد صلوات وآل محمد وعجل فرجهم. تو ہم آتے ہیں آج سیدھا قرآن کی طرف.